اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام ہے افطار ود ہدایت اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد فاروق نظر۔ اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 8 رمضان المبارک کا یہ 8واں افطار کا پروگرام، اور آج افطار کا وقت لندن میں 9:23 ہے۔ دیگر شہروں کے ناظرین جو ہیں اپنے مقامی وقت کا ضرور خیال رکھیے گا۔ افطار کے ٹائم تک ہم آپ کا ساتھ نبھائیں گے بھی، اور آپ بھی سوال پوچھ کے اپنے علم میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ ایک خوبصورت قول ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا۔ آپ نے فرمایا کہ بہترین جہاد گرمیوں میں روزہ رکھنا ہے۔ تو اس گرمی گو کہ وہ ایشیا کے ممالک جیسی گرمی یہاں پہ تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہاں کے ممالک کے حساب سے کافی گرمی ہے، تو مجھے امید ہے آپ اس کا بھی ثواب حاصل کر رہے ہوں گے جہاں گرمی ہے، اور بھوک اور پیاس کی شدت کو آپ برداشت کر رہے ہوں گے۔ سوال و جواب کا سلسلہ ہوگا حسب معمول، اور پھر آپ کی کالز بھی کھولیں گے، اور پروگرام میں ہمیشہ کی طرح علماء کرام میں سے ایک شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں۔ آج ہمارے اس پروگرام میں موجود ہیں جناب مولانا ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب۔ مولانا صاحب بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا، اور کچھ ہی دیر میں آپ کی کالز کھولیں گے۔ آغاز میں مولانا صاحب رمضان المبارک کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے بیان فرمائیں گے، یہ سنتے ہیں، اور پھر آپ کی کالز دوبارہ شامل کریں گے۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداۃ المہدیین، اما بعد۔ اللہم ارزقنی فیہ رحمت الایتام و اطعام الطعام و افشاء السلام و صحبت الکرام بطولک یا ملجأ العاملین۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں، اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اہل صیام اور اہل افطار، اہل قیام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قائمین اور صائمین بندے ہیں، ان میں ہمارا شمار فرمائے۔ معصوم نے میسیج دے دیا ہے، اور آج کے دن ایک بہت بڑا میسیج ہے۔ پیغمبر اسلام اور ائمہ اطہار علیہ السلام اپنی دعاؤں میں، اور یہ بڑی مختصر ترین دعائیں ہیں کہ جس میں میسیج آج 3 بڑے میسیج ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ سب پہ تو گفتگو نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک پہ آج ہم گفتگو کریں گے، دوسرے کا آج فقط ترجمہ سن لیں۔ پہلا یہ ہے کہ پروردگار عالم سے دعا کی جا رہی ہے، اللہم ارزقنی فیہ رحمت الایتام۔ پروردگار تو مجھے اس مہینے میں، اور اسپیشلی آج کے دن، تو مجھے توفیق دے کہ میں یتیموں پہ رحم کروں، وَإِطْعَامَ الطَّعَامِ، اور بھوکوں کو میں کھانا کھلاؤں۔ پھر کیا ہے؟ وَإِفْشَاءَ السَّلَامِ، اور کیا ہے کہ امن اور سلامتی کا جو پیغام ہے اسے پھیلانے کا جذبہ میرے اندر پیدا ہو جائے۔ وَصُحْبَةَ الْكِرَامِ، میرے مالک مجھے نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ دیکھیں، پہلی جو منزل ہے کہ پروردگار عالم سے دعا کی جا رہی ہے اسپیشلی ٹوڈے، اور ویسے کیا ہے کہ فار دا ہول منتھ آف رمضان، یہ ہے کہ پروردگار تو مجھے توفیق دے کہ تاکہ میں یتیموں پہ شفقت کروں، یتیموں پہ رحم کروں۔ اور یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میثاق کے طور پر لیا، ایک اسٹرانگ کووننٹ جس کو کہتے ہیں، بنی اسرائیل سے بھی لیا گیا ہے، اور ان جنرل سارے انسانوں سے لیا گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے، لا تعبدون الا اللہ، اور دوسرا کیا ہے کہ وبالوالدین احسانا،
اور اپنے والدین کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ حسن سلوک کرنا ہے۔ احسان کا مطلب وہ احسان نہیں ہے ساری زندگی بھی انسان والدین کی خدمت کر سکے، کرتا رہے، ہر روز کرتا رہے، تو احسان کا تو تصور ہی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ ہر دم تم خدمت کرو، احسانہ یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ دوسری چیز، تیسرا کیا ہے کہ وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، ان سب کے ساتھ کیا ہے کہ آپ نے نیکی کرنی ہے، ماں باپ ہے، یتیم ہے، قرابت دار ہے اور مساکین ہے۔ یہ حکم قرآنی ہے، حکم قرآنی ہے۔ پیغمبر اسلام کی جو دعائیں ہیں وہ کیا ہیں؟ ترجمان ہیں قرآن مجید کی۔ اور حقیقت میں اگر کسی نے صحیح جو ٹرو انٹرپریٹیشن جس کو کہا جائے اگر کسی کو چاہیے تو اہل بیت کے در سے ملتی ہے، باقی کسی جگہ سے آپ کو نہیں ملے گی۔ یعنی خواہ مخواہ در بدر کی ٹھوکریں انسان کھاتا رہے، وہ تو ایک انسان کو شارٹ کٹ دی جاتی ہے، وہ آپ کے لیے یہ شارٹ کٹ ہے اور یہ بہترین ہے، اس کو چھوڑ کے آپ جو ہے نا لمبے روٹ اختیار کر کے وہاں تک پھر پہنچے تو اس سے کوئی انسان کو فائدہ نہیں ہے بلکہ نقصان ہے اس میں۔ ایک جو اسلام کی حقیقی روپ اور روشنی جس کو کہا جائے کہ وہ پیش کی ہے، وہ اہل بیت اطہار ہیں، اہل بیت علیہ السلام ہیں جو ترجمان قرآن ہے۔ پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک بڑا سکون کا گھر ہے، ان فی الجنت دارن، جنت میں ایک گھر ہوگا، یقال لہا، اس در کو اس گھر کو کہا جائے گا دار الفرح۔ یعنی کیا ہے؟ وہ ایسا ہے کہ دار الفرح، فرح کہتے ہیں خوشی کو، خوشحالی کو، اور جہاں پہ انسان جو ہے نا وہ بالکل پیس آف مائنڈ، ایک اس قسم کا پرسکون گھر ہے جنت میں ہے، اس کو کہتے ہیں دار الفرح۔ اچھا، دار الفرح جو ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں گھر ہے جس کا نام ہے دار الفرح، لا يدخلها الا من فرح یتام المؤمنین، اس گھر میں کوئی داخل نہیں ہوگا مگر وہ داخل ہوگا کہ جو مومنین کے یتیموں کو خوش کرتا ہے، اس گھر میں وہ جائے گا۔ لا يدخلها الا من فرح یتام المؤمنین، اس گھر میں فقط وہ داخل ہوگا جو یتیموں کو، جو مومنین کے جو یتیم ہیں نا انہیں خوشحال کرے گا۔ اسی طرح ایک آدمی آیا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کے شکایت کی، فریاد کی، آ کے کہا کس چیز کی؟ کہا کہ یشکو قسوۃ قلبی، دل میرا بڑا سخت ہے، ڈوگمیٹک ہے، بہت جو ہے نا پتھر کی طرح میرا دل ہے، مجھے آپ نصیحت کریں چونکہ میں اس حال سے بہت تنگ آ چکا ہوں۔ شکایت کی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں ایک نسخہ دوں، پرسکرپشن دوں، اور میں اگر تمہیں ایک ایسی بات بتاؤں کہ جس سے تمہارا دل بھی ٹھیک ہو جائے اور تمہاری حاجتیں بھی قبول ہو جائیں، تو تم پرومس کرتے ہو کہ ایسا کام کرو گے؟ میں تمہیں بہترین نسخہ دینے والا ہوں جس سے کیا ہے، دو کام ہو جائیں گے، ایک یہ ہے کہ تیرا دل نرم ہو جائے گا، دوسرا یہ ہے تیری حاجتیں قبول ہو جائیں گی۔ تم دو دعا کرو گے، تمہاری دعائیں بھی قبول ہوں گی، تمہارا دل بھی نرم ہو جائے گا۔ اَتُحِبُّ أَن يُلِينَ قَلْبَكَ، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تیرا دل نرم ہو جائے، وَتُدْرِكَ حَاجَتَكَ، اور تیری حاجتیں قبول ہو جائیں؟ کہا یا رسول اللہ ضرور، آپ ارشاد فرمائیے۔ فرمایا دو کام تم نے کرنے، دو کام کرنے ہیں تم نے۔ ایک کام کیا ہے؟ ارحم الیتیم وامسح رأسہ، یتیم پہ کیا کرو؟ رحم کرو، شفقت کرو، اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرو۔ یہ بڑی اہل بیت علیہ السلام نے بڑی سفارش کی ہے یتیم کے سلسلے میں کہ اپنے بچوں کو اس یتیم کے سامنے جو ہے نا وہ پیار نہ کرو، محبت نہ کرو، شفقت نہ کرو۔ جب آپ چاہو کہ اپنے بچوں کو پیار اور محبت کرو تو سب سے پہلے یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو، اپنے بچوں کے سر پہ پہلے نہیں ہاتھ پھیرو، پہلے یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو۔
پھر فرمایا کہ جتنے بھی تمہارے جب ہاتھ پھیرو گے نا تم سر پہ، جتنے بال یتیم کے تمہارے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے. سبحان اللہ. دوسرا کیا ہے؟ یتیم کے سر پہ جب تم ہاتھ پھیرو گے، کیونکہ اگر تم اپنے بچوں کے سامنے اپنے بچوں کے سروں پہ ہاتھ پھیرو نا اور یتیم اسی طرح کھڑا رہے تو فرماتے ہیں اس وجہ سے کہ یتیم کو اپنا باپ یاد آتا ہے. تم سب سے پہلے جب یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تم رحمت شامل ہو جائے. ایک تو یتیم کے سلسلے میں. دوسرا فرماتے ہیں کہ وَأَطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِكَ. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے تو آپ کو دیا ہوا ہے نا، اپنے کھانا جو اللہ نے آپ کو دیے ہو نا اس میں سے اخراجات کرو، یتیم کو کھانا کھلاؤ. دو کام تم کرو گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا یلین قلبک وتدرک حاجتک. تمہارا دل بھی نرم ہو جائے گا، تمہاری حاجتیں بھی قبول ہو جائیں گی. یعنی کیا ہے کہ بہترین نسخہ اس وقت ہمیں بڑی توجہ کی ضرورت ہے اور ہمیں اس گزشتہ کو پیوستہ کے تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے. ماضی کے حالات کو حال کے ساتھ جوڑنے کا یہ مہینہ ہے اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت ہم کون ہے کہ جو دار الفرح میں جانا چاہتے ہیں. دار الفرح یعنی جنت میں وہ گھر ہے. آپ دعا کریں الحمدللہ کہ ہدایت ٹی وی اس پروجیکٹ کو بھی لے کے جائے کہ جس کا نام ہی دار الفرح یہاں پہ رکھے، جہاں پہ یتیموں کی پرورش کی جائے، جہاں پہ یہ شہداء کے بچے، جہاں پہ یہ مومنین کے بچے کہ جو اس وقت مختلف قسم کے اس میں شہید ہو گئے ہیں، جن کے انتقال ہو گیا ہے، وہ عزاداروں کے بچے جو اب یہاں پہ نہیں ہیں، بچے ان کے یتیم ہیں، ان کا انتظام ہونا چاہیے. اور ہم سب کا فریضہ بنتا ہے کہ ان یتیموں کا سہارا بنے جن کی کوئی ابھی لک آفٹر کرنے والا نہیں. بہترین صدقہ جاریہ اگر کہا جائے، بہترین صدقہ جاریہ کیا ہے کہ آپ ان کی ایجوکیشن کا انتظام کریں، ان کے اخراجات کا انتظام. جتنا وہ پڑھتے جائیں گے، جتنی ان کی تعلیم جاری رہے گی، جتنے وہ بڑے بڑے عہدوں پہ چلے جائیں گے، آپ کے نام اعمال میں اس کا ثواب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مندرج ہوتا رہے گا. تو یہ پروجیکٹ زندگی کا لازمہ ہے، اس کو بنا کے جائیں اور دیکھیں، ورنہ تو دنیا تو فانی ہے. ہم نے بھی چلے جانا ہے اور آپ نے بھی چلے جانا ہے. جو پیدا ہوا ہے اس نے جاننا ہے، ایسا نہیں ہے. لیکن کمال اس میں یہ ہے کہ پیدا ہونے کے بعد کیا چھوڑ کے گیا ہے، کیا چھوڑ کے گیا ہے. یعنی خاندان، جو بڑے خاندان، عزت والے خاندان ہوتے ہیں، ان کا شجرہ یہی ہوتا ہے کہ وہ آتے ہیں تو کیا لے کر آتے ہیں، جاتے ہیں تو کیا چھوڑ کر جاتے ہیں. یہ نسلوں کو آباد کرنے کے جو پروجیکٹ ہیں اس میں. اور وہ نعوذ باللہ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اس مہینے میں کہ وہ جو مومنین کے بچے جو یتیم ہیں، جن کو کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں، یہ قوم کے اوپر فرائض ہیں. امیر المومنین کہتے ہیں کہ اللہم صلی اللہ علیہ محمد، کہتے ہیں زندگی کی سب سے مشکل ترین رات امام کے لیے وہ رات تھی کہ جس وقت ساری رات نہیں سوئے امام، ساری رات نہیں سوئے، جو سوچتے رہے کہ ایک یتیموں کی ماں پانی بھر کے لا رہی ہے، مشکیزہ لا رہی ہے اور رستے میں امام آ رہے ہیں. امام کے طور اور اطوار اس طرح ہیں وہ پہچان نہیں کر پائی. امام پوچھتے ہیں خاتون سے کیا وجہ تو پانی لے کر جا رہی ہے، تیرا شوہر کہاں گیا ہے؟ کہا میرا شوہر علی ابن ابی طالب کی فورس میں تھا، فوج میں تھا، اور وہ جنگ صفین میں علی کے ہم رکاب شہید ہو گیا ہے. کہا اچھا. کہا پانی کے مشکی سے خود اٹھا کے جاتے ہیں. خلیفہ اسے کہتے ہیں کہ جو مسلمانوں کے، جو عوام کے دکھ درد میں شامل ہوا کرتے ہیں، اس کو خلیفہ کہتے ہیں، خلیفہ مسلمین. اور امام گھر تک وہ مشق پہنچاتے ہیں، اس کے بعد پوچھتے ہیں تمہارے یتیم بچے کہاں ہیں؟ یتیم بچوں کو دیکھا. پھر کہتے ہیں گھر جاتے ہیں، تاریخ کہتی ہے کہ امام علیہ السلام نے کیا کیا، کھجوروں کی گٹھنیاں الگ کیں، کھجوریں لیں، آٹا لیا اور آٹا لے کر کھجوریں لے کر جاتے ہیں، تشریف لے جاتے ہیں. اس واقعے کو ہماری کتاب داستان رسن، اس کی ٹرانسلیشن جو ہے شہید مطہری نے اس واقعے کو کوٹ کیا، اس میں بھی ہے.
جاتے ہیں اور جس کا ہم نے عنوان وہاں رکھا ہے انجانا آدمی، واہ واہ، کہ پتہ نہیں چل رہا بھی نہیں، جی نہیں، سبحان اللہ، کہ وہاں جب گھر پہنچتے ہیں تو خاتون کو کہتے ہیں کہ میں آٹا لے کر آیا ہوں، آپ آٹا گوندیں اور میں آپ کے لیے تنور روشن کرتا ہوں، سبحان اللہ، اور پھر اس کے بعد یتیموں کو ساتھ بٹھاتے ہیں، وہ کھجوروں کی جو گھٹنیاں الگ تھیں اس کے بعد کھلاتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں یتیموں مجھے معاف کرنا، یہ ہے مجھے معاف کرنا، اور پھر اس کے بعد جب کہتے ہیں کہ جو شعلے ہیں تندور سے بلند ہوتے تھے تو امام اپنے چہرہ اقدس کو آگے ریمائنڈ کراتے تھے، علی یہ دنیا کی آگ ہے، علی یہ دنیا کی آگ ہے، یتیموں کے حق میں اس قدر سفارشات اگر آپ اپنے مولا اور آقا کی دیکھیں، خود امام علیہ السلام کی ان وصیتوں میں سے ایک وصیت خود یتیموں کے سلسلے میں ہے، اللہ اللہ فی الایتام، خدا کے لیے ان یتیموں کا تم خیال رکھنا، یہ ایک فریضہ ہے۔ باہر کے باتیں تو بہت ہیں، انشاءاللہ مجھے ٹائم ملے گا تو میں بتاتا رہوں گا، ابھی بے شک آپ کال جو ہے نا اپنی دے دیں۔ شروع کریں گے۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ نے بہترین جو بیان فرمایا۔ تو ناظرین آپ کی کالز اب اوپن ہیں، آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ آج کے پہلے کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم۔ کوئی بات نہیں، آپ کی کال ڈراپ ہوئی، آپ دوبارہ آ جائیے۔ اور مولانا صاحب ابتدائی گفتگو میں چلیں، میں اپنی جو نیک لوگوں کی صحبت کے بارے میں آپ نے آپ لے لیں کال۔ ایک کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اب ٹی وی سے نہ سنیں جی، تعظیم نقوی صاحب بہت شکریہ۔ یہ خدمت میں بہت بہت سلامت کرتا ہوں، اور ماشاءاللہ زبردست بات قبلہ نے بتائی کہ مولا کا واقعہ سنایا، تو اس سے میرے دل میں ایک سوال آیا، اگر قبلہ اجازت دیں تو میں پوچھ لوں؟ جی پوچھنے کی اجازت ہے مجھے؟ جی جی بسم اللہ، فرمائیے ارشاد۔ جی قبلہ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مولا کا واقعہ بڑا زبردست ہے، لیکن سچین میں جو مولا کے ساتھ شامل تھے، یہ کیا ممکن ہے کہ مولا ان شہداء کے ورثاء سے غافل خدا نہ خواستہ ہو گئے؟ معاذ اللہ، مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے یہ سوال پوچھتے ہوئے، اللہ سے توبہ کر کے پوچھ رہا ہوں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ مولا غافل ہو گئے اور پھر مولا کو پتہ لگا کہ جی یہ وہ ہیں اور ایسا بتایا؟ تو اس کے بارے میں تفصیل سے بتائیں کہ یہ وسوسہ یا یہ چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے جو غلط ہے، تو اس کو ذرا درست فرما دیجیے آپ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ تعظیم نقوی صاحب، آپ نے لندن سے سوال کیا، جزاک اللہ۔ اور ان کے بعد بھی ایک اور کالر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ جی میں لندن سے بول رہی ہوں، بشرا بول رہی ہوں۔ جی مجھے مولانا صاحب سے سوال کرنا تھا۔ جی بہن۔ جی مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ نماز شب ہم جو پڑھتے ہیں، اس میں جو لاسٹ میں تسبیح پڑھتے ہیں افوا، یہ ہر دانے پہ 3 دفعہ پڑھنی ہوتی ہے یا 1 ٹائم پڑھنی ہوتی ہے، 1 دفعہ؟ اور جو ہم نام لیتے ہیں، جیسے کسی کا بھی لیتے ہیں اللہ مغفر، تو ہر نام کے بعد ہے یا ایک ہی دفعہ ہے شروع میں؟ اور یہ کہ ہم جب روزہ کھولتے ہیں اس کا کتنا ٹائم ڈیوریشن ہوتا ہے، کب تک کھول سکتے ہیں؟ اچھا، بہت شکریہ بشرا بہن، لندن سے آپ کا سوال تھا، جزاک اللہ۔ اور ان کے بعد کوئی کالر فی الحال نہیں ہے، تو مولانا صاحب تعظیم نقوی صاحب کا جو سوال تھا، بڑا اچھا کویشچن کیا انہوں نے، بڑا ہی بہت پائے کا کویشچن ہے ان کا، اور یہ کویشچن ہونا بھی چاہیے تھا۔ اور پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات کو ہمیشہ دھیان میں رکھیں کہ معصومین علیہ السلام کی جتنی استغفار ہوتی ہے، مغفرت ہوتی ہے، یا ان کا غفران ہوتا ہے، کسی گناہ کے پیش نظر نہیں ہوا کرتا۔ یہ بات ذہن میں جو ہے نا ہمیشہ رکھتے ہیں۔ ہمیشہ معصومین علیہ السلام کے چونکہ معصوم ہیں، اللہ کے معصوم بندے ہیں، طریقے تعلیم سکھانے کے لیے آتے ہیں اور طریقے بندگی سکھانے کے لیے ہمیں آیا کرتے ہیں۔ یا مثلا اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ تو چھوٹی سی بات ہے، اگر آپ دعائے کمیل میں چلے جائیں اور کہتے ہیں امام علیہ السلام اللہم اغفر لی الذنوب التی تحت کل اسم، میرے ان گناہوں کو معاف کرتے کہ جن سے حجاب عصمت ختم، نعوذ باللہ، کوئی امام گناہ نہیں کرتے ہیں، طریقے تعلیم بتا رہے ہیں۔ یہاں سے بھی جو ہے وہ اہمیت بتائی جا رہی ہے۔ امام علیہ السلام فقط 4.5 سالہ دور میں، اسے بارہا کہہ چکے ہیں، اس سے پہلے بھی، کہ کائنات میں پیغمبر اسلام کے بعد ایسی گورنمنٹ
اب تک نہیں آئی ہے، ہاں آئے گی، سبحان جس کے ہم سارے انتظار میں ہیں، آئے گی، یہ ضرور آئے گی۔ 4.5 سالہ دور میں کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا ہے، میرے مولا خود فرماتے ہیں 4.5 سالہ دور میں مجھے بتاؤ کہ علی کے دور حکومت میں کوئی آدمی بھوکا سو گیا ہو۔ امام علیہ السلام طریقے تعلیم دے رہے ہیں کہ کہیں یتیموں کے حق میں گستاخی نہ ہو جائے، یتیموں کے حق میں غفلت نہ ہو جائے، لہٰذا جاتے ہیں خود پورے اہتمام کے ساتھ، آٹا لیتے ہیں، کھجورے لیتے ہیں، جو ضروریات آتے ہیں لے کے باتیں کہ نہیں یتیموں کے حق میں کہیں کہ جو ہے نا وہ جسارت نہ ہو جائے۔ نہیں، یہ بتانے کے لیے ہے کہ ہمیں بھی اگر پتہ چلے کہ فلاں جگہ شہید کے بچے ہیں، مومنین کے بچے ہیں۔ مجھے ابھی ہمارے جا رہے تھے میں اس ہفتے میں انہیں کہہ رہا تھا کہ ہمارا فلاں نام نہیں میں لوں گا شہداء جو کراچی کے ہیں، میں نے کہا ان کا بڑا حق ہے کراچی کے شہداء کا، اچھا آپ جائیں ہماری طرف سے یہ جو ہے نا یہ فلاں شہداء فیملی کو، انہوں نے بڑی خدمت کی ہے اس قوم کے لیے، ان کے بچے پیچھے یہ نہ کہیں کہ نہیں اسی طرح آپ ہدایت ٹی وی کی طرف سے کم از یعنی یہ ہے کہ آپ کو جب پتہ چلے، مولا علیہ السلام کا یہ ہے کہ جب بھی آپ کو پتہ چلے کہ کسی جگہ یتیم ہے اور مومنین کے بچے ہیں تو ان کی مدد ہونی چاہیے، اس میں غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ جزاک اللہ۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ چلیں آپ کی کال ڈراپ ہو گئی، تو ناظرین ہم واپس آتے ہیں، اب وقت ہوا چاہ رہا ہے چھوٹی سی بریک کا، اور بریک کے بعد افطار ود ہدایت جاری ہے۔ آپ سوال پوچھنا چاہیں تو ضرور پوچھیے گا، یہ چھوٹی سی بریک کے بعد۔